الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ومعنى قوله تبارك وتعالى ولد له 10 من العرب، أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه بل منهم من بينه والأبوان والثلاثة والأقل والأكثر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا جو بندہ جو آدمی تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ ولد له 10 من العرب، کہ 10 یعنی اس کی اولاد میں. تو یہ معنی نہیں کہ اس کی اولاد تھی، معنی یہ ہے کہ اسی میں سے یہ قبائل چلے، ورنہ ان کے درمیان بعض کا وہ پردادا بنتا تھا، بعض کا دادا بنتا تھا، بعض کے درمیان میں 2 باپ تھے، بعض کے درمیان میں 3 باپ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ اس کی اصل سے یہ قبائل چلے، تو اس لیے نسبت کر دی جاتی ہے کہ اس کی اولاد، ورنہ وہ ساری اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد کی اولاد پھر اولاد کی اولاد پھر اولاد کی اولاد. تو یہ مراد ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے 10 جو تھے یرجع الیہم اصول القبائل، کہ قبائل کا جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ اسی کی طرف جاتی. حالانکہ ان کے درمیان میں بڑا فاصلہ بھی تھا، کما ہوا مقرر مبین فی موازی من کتب النسب، اور یہ بات جو ہے نسب یعنی انساب کی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اچھا، اسی طرح ایک لفظ آیا تھا فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ 6 وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ 4. تو اس سے کیا مراد ہے؟ عباد ما ارسل اللہ تعالی علیہم سیل العرم منہم من قام ببلادہم منہم من نزعنا الی غیرہا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے ان پہ وہ طوفان بھیجا، وہ سیل آئی اور وہ ان کا بند وغیرہ سب ٹوٹ گیا، تتر بتر ہو گئے. تو ان میں جو تھے بعض وہیں رہ گئے اور بعض وہاں سے نکل گئے. وَكَانَ مِنْ أَمْرِ الصُّدِّ أَنَّهُ كَانَ الْمَاءُ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ جَبَلَيْنِ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَيْضًا سُيُولَ أَمْطَارِهِمْ وَأَوْدِيَتِهِمْ. اور وہ سد جو تھی، اس کو سیل العرم کہا گیا. عرم معنی سد، ڈیم جسے آج کل آپ کہتے ہیں. اصل وہ یہ تھا کہ پانی جو تھا نا 2 پہاڑوں کے درمیان میں، ایک تو ویسے پانی تھا، دوسرا پھر جب باہر سے بارشیں آتی اور سیل آتی تو وہ پانی وہ بھی وہاں آ جاتا. فَعَمِدَ مُلُوكُهُمُ الْأَقَادِمُ.
فبنوا بینہما صدا عظیما محکما. اب ان کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں انہوں نے خیال کیا کہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنایا. ہی حتی ارتفع الماء وحکم علی حافات زینک الجبلین، حتیٰ کہ وہ پانی جمع ہوتے 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 بالکل گویا کہ پہاڑوں کے کنارے تک آ جاتا تھا. فغرسوا الاشجار واستغلوا الثمار فی غایۃ ما یکون من القصد والحسن. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے پانی عطا فرمایا، اب انہوں نے کھیتیاں لگائیں، درخت لگائے، پھلدار درخت لگائے، بہت خوبصورت باغ تیار ہوئے. کما ذکر غیر واحد من السلف منہم قتادہ، جیسے بعد اسلاف رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں کہ ان المرأة كانت تمشي تحت الاشجار وعلى راسها مقتل او زنبیل وهو الذي تختلف فيه الثمار فيتساقط من الاشجار في ذلك ما يبلغ من غير يحتاج الى كلفة ولا كتاب لكثرة وزنه واستوائه. اب حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کے درختوں کا اور باغات کا یہ عالم تھا کہ کوئی عورت اگر سر پہ مقتل کہتے ہیں، ٹوکری، زنبیل بھی اس کو کہتے ہیں، اگر وہ سر کے رکھ کے اس درختوں کے نیچے چلی جاتی تھی تو وہ خود بخود بھر جاتے تھے، یعنی پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ باغ اتنے تھے اور درخت اتنے تھے کہ ان میں جو پکا ہوتا تھا وہ ذرا لگا اور اس کے اندر جمع ہو گیا. وَكَانَ هَذَا الصَّدُّ بِمَآرِبَ، یہ جو ڈیم ہے یہ معارب کے مقام پہ تھا. بلدۃ بینہا وبین صنعاء ثلاث مراحل. صد معارب یعنی معارب جو شہر ہے یہ صنعاء یمن کا جو دارالخلافہ ہے اس سے 3 منزلوں پر تھا. وَيُعْرَفُ بِصَدِّ مَآرِبْ وَذَكَرَ آخَرُونَ لَمْ يَكُنْ بِالْدِمْ شَيْءٌ مِنَ الضَّبَابِ وَالْبُعُودِ وَالْبَرَاغِيثِ. اور علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے شہر کو، اس علاقے کو ایسا پاکیزہ بنا دیا تھا کہ وہاں کوئی مکھی بھی نہیں تھی، مچھر بھی نہیں تھا اور بالوں میں کبھی جوئیں بھی نہیں پڑتی تھیں. وَلَا شَيْءٌ مِّنَ الْحَوَامِ، اور نہ موذی چیزیں تھیں جیسے بچھو ہے، سانپ ہے اور چیزیں، یہ بھی نہیں تھیں. وَذَلِكَ لِاعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَصِحَّةِ الْمِزَاجِ وَإِنَایَةِ اللَّهِ بِهِمْ لِيُوَحِّدُوهُ وَيَعْبُدُوهُ. اللہ نے ان کو بڑا معتدل موسم عطا فرمایا تھا، کیونکہ بعض ملک ہیں نا جہاں سردی بھی انتہا پہ ہوتی ہے اور گرمی بھی انتہا پہ ہوتی ہے، تو اب دونوں چیزیں باعث پریشانی ہوتی. لیکن بعض ملک ایسے اعتدال پہ ہوتے ہیں کہ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے اور پیارا موسم، تو اس میں ان کی صحت بھی اچھی اور ہر قسم کے وباؤں سے بھی محفوظ ہے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ و کلامہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ. ہم نے ان کے لیے قدرت کی ایک نشانی بنا دیا تھا اس علاقے میں، یعنی اس کو دیکھ کے قدرت کی علامات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ ایمان بڑھتا. ثم فسر بقولہ عز وجل، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کیا تھا؟ جنتان من یمین و شمال، کہ باغ دائیں طرف بھی باغ بائیں طرف بھی باغ اور درمیان میں سڑک جا رہی ہے. تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ دونوں طرف باغات ہیں اور سڑکیں درمیان میں گزر رہی ہیں. اور وہ ایک باغ نہیں تھا، یعنی یمین کی طرف بھی کئی باغ تھے اور شمال کی طرف بھی کئی باغ، لیکن جب باغوں سے جڑ گئے تو وہ ایک بن گیا. اس لیے فرماتے ہیں من ناحیتی الجبلین والبلدۃ بین ذلک، اور درمیان میں اللہ نے وہ شہر بنایا تھا. اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ نے حکم دیا کہ رب نے جو تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ اس سے. اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھے کسی بھی رزق کو حرام، جو حرام ہے اس سے بچو. باقی یہ نہیں ہوتا کہ حلال سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں
ان سے فائدہ اٹھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی جگہ بنائیں، یہ اللہ کی نعمتیں، لیکن ساتھ ضروری یہ بات ہے کہ اللہ کا شکر نہ بھولیں، ہر حال میں رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے۔ اس لیے یہ بعد میں آ گیا کہ بلدۃ طیبہ، اللہ نے ایسا شہر دیا ہے، وَرَبٌّ غفور، اور تمہارا رب پاک جو ہے وہ بھی بخشنے والا، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ کی طرف لوٹ آؤ گی تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غفور لکم ان استمررتم علی التوحید، تم اگر عقیدہ توحید پہ جمے رہے، عقیدہ خالص پہ جمے رہے تو وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، ورنہ تو ہر انسان سے لازماً غلطی ہوتی ہے۔ کون انسان ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات جو ہے معصوم۔ انبیاء بھی گناہوں سے پاک ہیں، یاد رکھو، انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، لیکن ان سے بھی بھول ہو جاتی۔ اب ابا آدم علیہ السلام بھول گئے، نسی آدم فلم نجد لہو عزما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ تو یہ بھول جانا، سہو ہو جانا، کوئی خطا ہو جانی، فیصلے میں خطا ہو جانی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا، اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا۔ تو یہ معنی یہ ہے پاک ہونے کا، معنی کیا ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہے، کہ اللہ نے ان کو صغائر اور کبائر گناہوں سے پاک رکھا، ورنہ وہ بھی تو انسان ہے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے انما انا بشر، اے میرے صحابہ میں بھی انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، نسیان بھی ہو جاتا ہے، سہو بھی ہو جاتا ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے اجتہادی۔ معنی معصوم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب سے اللہ نے انبیاء کی معصوم بنا دی۔ اس لیے فرماتے مفسر رحمت اللہ علیہ، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنے انعام کے باوجود، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا عَن تَوْحِيدِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، وَشُكْرِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، اور شکر کو بھی چھوڑ دیا اور نعمتوں کا جو اللہ نے دی تھی، وَأَدَلُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ الشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے پجاری بن گئے، اب وہ سورج کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ کما قال الہدہد لسلیمان علیہ السلام، جیسے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ہدہد نے آ کے رپورٹ دی تو عرض کیا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِالنَّبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عرش عظیم۔ ہدہد نے آگے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں سبا سے بڑی پکی خبر لایا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے، اور اس کو ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت ہے اللہ نے دی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن وہ ملکہ اور اس کی قوم جو ہے سورج کے پجاری ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے لیے شیطان نے کفر، شرک، عبادت شمس، عبادت من دون اللہ ان کو اس میں مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم سے شیطان نے ان کو روک دیا ہے اور وہ نہیں ہدایت پہ جانے والے۔
وقال محمد بن اسحاق وهب نبه بعث الله تعالى اليهم 13 نبيا. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے پاس 13 پیغمبر بھیجے تھے. وقال سدي ارسل الله عز وجل مثل 12,000 نبی واللہ اعلم. اور حضرت سدی فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف 12,000 پیغمبر بھیجے. لیکن یہ ساری کی روایات سابقہ ہیں، ان کا کوئی اعتماد نہیں. بہرحال اللہ نے پیغمبر بھیجے، وہ 13 تھے، وہ 12 تھے، وہ کم تھے، وہ زیادہ تھے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی. جب نہ مانی تو اب اللہ نے پکڑ لیا. اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کتابیں اتارتے ہیں، ان کو نصیحت ہوتی ہے. چونکہ اللہ کا قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے، اللہ بغیر پیغمبر کو بھیجے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اس قوم پہ کبھی عذاب نہیں آتا جب تک نبی نہ آئے. نبی آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لیکن جب قومیں اعراض پہ اڑ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. المراد بالعرم المیاہ. بعض علماء فرماتی ہیں کہ عرم کا معنی کیا ہے؟ پانی، یعنی اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا. وقیل الوادی، بعض کہتے ہیں عرم وادی کا نام ہے. وقیل الجرد وقیل الماء الغزیر. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت بڑا پانی، اور بعض علماء کہتے ہیں وہ عذاب والا پانی. معنی ایک ہی. اصل عرم کہتے ہیں صد کو، بند کو جب ٹوٹ گیا تو پانی اندر ہی اس کے کیا تھا؟ پانی. وَيَكُونُ مِن بَابِ إِضَافَةِ الْاسْمِ إِلَى صِفَتِهِ مِثْلُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَصَعِيدٌ كَرْزٌ. حقا ذلك السهيلي وذكر غير واحد من بعض بن وقتاده والضحاك. إن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ نقبته. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ فرما لیا ان پہ عذاب دینے کا، اللہ نے چوہے بھیج دیے. وہ چوہے جو ہے نا وہ آگے نیچے سے اس کو کاٹتے رہے، دیواروں کو کاٹتے 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 نتیجہ نکلا دیواریں گر گئی اور پانی جو تھا باہر نکل گیا. یہ چوہا جو ہے یہ بھی بہت بڑی ظالم بلا ہے. یعنی یہ بھی طوفانوں کا بس باعث بن جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا، درخت کھڑا کھڑا گر جائے گا. دیواریں اچھی خاصی ہوں گی، نیچے سے اپنی سرنگ لگاتا رہتا ہے، پتہ کسی کو نہیں لگتا. تو جرز کہتے ہیں یعنی چوہے. وقال وابن بن وقت قالوا يجدون في كتبهم ان سبب خراب هذا السد هو الجرز. وقالوا يصدر عنده السنانير برهة من الزمان فلما جاء القدر غلبت الفار والسنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ تمہارا ڈیم جو ہے جب خراب ہوگا نا اس کو چوہے ہی خراب کریں گے. تو یہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ بہت ساری بلیاں پالی، بہت ساری بلیاں پال کے اس کو اس ڈیم کی دیواروں کے ساتھ بلیوں کو وہاں ٹکانا کر دیا کہ وہ بلیاں جو ہیں جب دیکھیں گے تو چوہے بھاگ جائیں گے. لیکن جب اللہ کی تقدیر آئی چوہے بلیوں پہ بھی غالب آ گئے، بلیاں ڈر کے مارے بھاگ گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ جس سے چاہے، اللہ چاہے تو مچھروں سے ابن نمرود کو مروا ڈالے، اللہ چاہے تو ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیل پرندوں سے مروا ڈالے، اللہ چاہے تو بلیوں کو بھی چوہوں سے مروا ڈالے. جب تقدیر آ جاتی ہے نا پھر نہ بلی کام آتی ہے، نہ چوہا کام آتا ہے، نہ عقل کام آتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے. بس آدمی کا پھر اذا جاء القدر عمی البصر. عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نظر بھی کچھ نہیں آتا. کئی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت کرے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، ڈرائیوروں سے پوچھو کہتے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، بالکل میرے سامنے کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہر حال میں غالب آتا ہے.
کہتے ہیں کہ فلما جاء القدر، جب تقدیر کا وقت آ گیا، غلبت الفار والسنانیر، وہ چوہے جو تھے وہ بلیوں پہ بھی غالب آ گئے، وولجت الى السد فنخبته، وہ گئے اور انہوں نے جا کے سرنگ ڈالی، سوراخ نکالے، حتی الٹ پڑا پانی۔ وقال قضى غير واحد الجرذ هو الخلد، نقبت اصافله حتى اذا ذوب وهي وجاءت ايام السيول، صدم الماء والبناء فسقط فانصاب الماء۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ چوہے جو تھے انہوں نے نیچے سے سرنگ مارنی شروع کر دی، وہ دیواریں کمزور ہو گئیں، جب سیل آئی اور پانی زور کا آیا اور پانی نے تھپیڑا مارا، سب کچھ اڑ گیا۔ فانصاب الماء في اسفل الوادي، اب وادی میں پانی بھر گیا۔ وخرب ما بين يديه من الابنية والاشجار وغير ذلك، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا بلڈنگیں بھی گرا ڈالی، درخت بھی اکھاڑ ڈالے، باغ بھی اجاڑ ڈالے۔ وَنَذَبَ الْمَاءُ عَنِ الْأَشْجَارِ الَّتِي فِي الْجَبَلَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ فَيَبِسَتْ وَتَحَطَّمَتْ وَتَبَدَّلَتْ تِلْكَ الْأَشْجَارُ الْمُثْمِرَةَ الْأَنِيقَةَ النَّضِرَةَ۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، ہر چیز خشک ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اور وہ جو رونق والے درخت تھے بالکل ختم ہو گئے، جن کے دیکھنے سے آنکھیں تر و تازہ ہوتی تھیں، وہ اجڑ کے رہ گئے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی وبدلناہم بجنتہم جنتین ذواتئی اکل خمط۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب دیا کہ پہلے جو ہم نے ان کو باغ دیے تھے رحمتوں والے، ان کو ہم نے بدل ڈالا، اس کے بدلے میں کیا دیا؟ جاؤ اور یہ اپنا جو صحرا میں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نا جی، وہ چھوٹے چھوٹے پودے بچ گئے، کچھ بیری کے درخت بچ گئے، اور اسی طرح جیسے مسواک بناتے ہیں عراق کا درخت، یہ تھوڑا بہت بچ گیا اور کچھ نہیں رہا۔ قال من بعد جاء وقت خرسان من الصديق والعراق اكلت البربر، یعنی یہ عراق کا درخت رہ گیا، یہ بربر لوگ جو ہیں وہ چیزیں کھاتے ہیں۔ وَأَثْلٍ، جھاؤ، جھاؤ اس کو کہتے ہیں، جھاؤ کا ایک درخت ہوتا ہے، بعد کہتے ہیں کیکر کا درخت، جیسے کیکر ہوتا ہے نا، کیکر کا درخت، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، اب گندی پھلیاں ہوتی ہیں، کھانے کے قابل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقال له في من بعض والطرفا، وقال غيره هو الشجر يشبه الطرفا، وقيل هو الثمر، کہتے ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہوتا ہے۔ بہرحال اس جیسے معنی یہ ہے کہ اب بیکار چیزیں بچ گئیں، ثمرآور ختم ہو گئیں اور کانٹے دار پودے رہ گئے بس۔ وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ لَمَّا كَانَ عَجْوَ هَذِهِ الْأَشْجَارِ الْمُبَدَّلِ بِهَا هُوَ السِّدْرُ، اب بہترین جو باغات تھے وہ سب اڑ گئے، باقی کہیں کہیں کوئی بیری کا درخت رہ گیا۔ تو حالانکہ بیری والا درخت بھی تو بڑا کانٹے والا ہوتا ہے نا، بیری کا درخت بھی آپ نے دیکھا بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا لکھتے ہیں، لا حول ولا قوة، آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اونٹنی پہ اس کے پیچھے بیٹھے تھے اور سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ جب آئی تو یکدم سر جھکا دیا۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ میں اتنی مدت ہو گئی گزرا تھا، یہاں ایک بیری کا درخت تھا تو بیری پکڑی اس میں، اس کے کانٹوں میں الجھ گئی، تو اس لیے میں نے سر نہیں کیا۔ حضرت یہاں تو کوئی بیری شیری نہیں، کوئی درخت کا نام و نشان ہی نہیں، ادھر ادھر بھی کوئی درخت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اونٹنی روک دو، اونٹنی روک دی۔ فرمایا کوئی بستی نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بستی ہے دور۔ فرمایا بستی میں جاؤ، کوئی بوڑھے لوگ ہیں تو ان کو تلاش کرو۔ کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اگر میرا حافظہ جواب دے گیا ہے تو میں پھر حضور کی حدیث بیان کرنا تو چھوڑ دوں نا۔
مجھے یاد ہے کہ یہاں درخت تھا، اب کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تو اگر میرا حافظہ محفوظ نہیں رہا تو میں حضور کی حدیث کیسے بیان کروں؟ تو وہ گیا، اس نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو تلاش کیا، لے انہوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہاں درخت تھا، بعد میں جب سڑک بنی تو اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے حافظے کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یعنی یہ بھی تو درخت وہی ہے نا، کانٹے دار درخت ہے، تو اتنا احتیاط ہوتی تھی حضور کی حدیث بیان کرنے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب علماء الجرح والتعدیل جو ہیں تو وہ بحث کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے، کہتے ہیں صدوقن سچا تو ہے لیکن یخطئ غلطیاں کرتا ہے۔ بعض راوی کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں سچا تو ہے لیکن سیء الحفظ، حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ ایک ایک لفظ پہ انہوں نے بحث کی، اور پورے عالم میں کسی مذہب کے پاس اتنا بڑا علم کا ذخیرہ نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے، کہ انہوں نے صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک جو استاد گزرے ہیں سب کے احوال لکھے ہیں کہ فلاں کیسا تھا، یہ ثقہ تھا، یہ ضعیف تھا، یہ سیء الحفظ تھا، اور یہ بندہ کتابوں سے روایت کرتا تھا، اس کی کتابیں گم ہو گئی تو پھر یہ بھول جاتا تھا۔ یعنی ایک ایک لفظ کی تحقیق۔ اچھا پھر یہ بھی تحقیق کی ہے کہ بھئی یہ آدمی تو سچا تھا لیکن قدری تھا، آدمی تو سچا تھا لیکن معتدلی تھا، آدمی تو سچا تھا لیکن شیعی تھا، شیعہ تھا، آدمی تو سچا تھا لیکن خارجی۔ ایک ایک چیز کی بحث کی ہے تاکہ حضور کی حدیث پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محفوظ رہے کہ کوئی دشمن جو ہے کہیں سے نقب نہ لگا سکے، اور پھر اس کی برکت تھی قرآن و حدیث کی کہ اللہ نے ان کو ایسے حافظے دیے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 16 سال کی عمر تھی جب آپ بغداد میں تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کا نام تو پہلے پہنچ چکا تھا، تو پورے بغداد میں شور ہو گیا امام بخاری امام بخاری امام بخاری۔ اب وہاں کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء جو تھے وہ آئے دیکھنے کے لیے۔ جب آئے دیکھا کہ تو بچہ بیٹھے ہوا ہے 16 سال کا، انہوں نے کہا بھی امام بخاری یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نام سنا تھا نا، دیکھا تو ہم نے بھی آج ہے، ہم نے بھی تو نام سنا تھا۔ تو سارے آئے ملے، پوچھا کہ محمد بن اسماعیل البخاری تم؟ اس نے کہا میں۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بڑی تعریف سنی ہے کہ تم حضور کی حدیثوں کے بڑے عاشق ہو اور حافظ الحدیث ہو۔ اس نے کہا نہیں بس تم نے سنا ہے، لیکن بہرحال میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں حافظ الحدیث ہوں۔ تو نے کہا اچھا ناراض نہ ہونا بیٹا، تم ہم سے عمر میں بھی چھوٹے ہو، اگر ہم تمہارا اختبار کرنا چاہتے ہیں تو نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب 10 محدثین نے یہ کیا کہ 10 آدمیوں نے کھڑے ہو کے حدیث پڑھی، 10 حدیثیں پڑھی۔ لیکن کیا کرتے تھے، 10 حدیثیں جو پڑھتے تو نمبر 1 حدیث کی سند جو ہے وہ 10ویں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی سند بدلتے گئے، نمبر 1 10 کے ساتھ، اور 10 والی 1 کے ساتھ، اور 9 والی اس کے ساتھ، اور 8 والی 7 کے ساتھ۔ امام بخاری خاموش۔ پھر دوسرا محدث کھڑا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، یعنی 100 حدیث پڑھی انہوں نے، 10 حدیثیں کر کے، لیکن سب کی سندیں جو تھی نا ان کو عدل بدل کر دیا۔ امام بخاری چپ، کہنے لگے بھی اچھا کہتے ہیں امام ہے اور حافظ الحدیث ہے، ہم نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں تو بولا ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں نے اب سنا لیا، پڑھ لیا، یا اور بھی کچھ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امام صاحب کھڑے ہو، امام صاحب نے سب سے پہلے جو ہے 10 حدیثیں پڑھی تھی وہ پڑھی، اسی طرح پڑھی جس طرح اس نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر صحیح کر کے پڑھی۔ فرمایا تم نے سند غلط کی ہے عمدن میرا امتحان لینے کے لیے، اصل سند یوں ہے تم نے غلط پڑھی ہے۔
100 حدیثیں اسی طرح پڑھ کے پھر صحیح انداز میں پڑھی تو سب نے کہا کہ واقعی تم امام حدیث ہو اور ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں اور ہمیں سند بھی عطا فرما دو حدیث بیان کرنے کے لیے۔ تو 16 سال کی عمر میں اللہ نے یہ مقام دیا تھا۔ ہمارے بچے تو 16 سال میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں یا کارٹون دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے اندر حلال کا رزق تھا۔ ماؤں نے کبھی بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا تھا، ماؤں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، ماؤں نے کبھی حرام نہیں کھایا تھا، باپ کے اندر کبھی لقمہ حرام نہیں کیا تھا۔ وہ حلال کے رزق سے اللہ نے حلال گھر والوں میں طیبات کے اندر جن کو پیدا کیا تو صاف بات ہے کہ پھر وہ طیب ہی ہوگا، اصولی سی بات ہے۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کیکر کا پھل اور گلاب کے پھول کی ایک جیسی خوشبو آ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج وجہ یہ ہے میرے بھائی، صرف اولادوں کا قصور نہیں ہے، اصل قصور جو ہے ہمارا بھی تو ہے نا۔ باپ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، جھوٹ بولتا ہے، ماں بد زبان ہے، بے حیا ہے، منہ پھٹ ہے، گھر میں رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، کھا رہے ہیں۔ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ حرکتیں نہ کیا کرو۔ تو وہ بھی باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ذرا ابا جان کو کہو جوانی میں تم اپنا تو کچھ حیا بتلاؤ، تم کیا کرتے تھے؟ آج بڑے آ گئے مولوی صاحب بن کے، 300 بلی چوہا کھا کے حج میں آ گئی، ماشاءاللہ حاجی بن کے سب کپڑے پہن کے بیٹھ گئی۔ تم جوانی میں کیا کرتے تھے؟ اور بعض اوقات بیویاں کہتی ہیں خاوند کو، بڑا بیٹے کو ڈانٹ رہے ہو، تمہیں اپنا حال یاد ہے تم کیا تھے؟ تو بات ختم ہوگی، پھر اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح تو تب ہو نا جب اوپر سے پانی خالص آئے۔ جب پانی ہی گندا آ رہا ہے تو پھر آگے کیسے کیا پیدا ہوگا؟ اس لیے وجہ تھی کہ امام بخاری اور امام ترمذی اور امام مسلم، اچھا وہ تو خیر بڑے لوگ تھے نا جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت اتنے بڑے لوگ ہیں کہ آدمی ان کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ 100 کتابیں لکھ ڈالیں۔ کس وقت لکھتے تھے، کس وقت پڑھتے تھے، کس وقت پڑھاتے تھے، کس وقت سوتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر کی اتنی محنت تھی کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے بدن میں ایسی حرارت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تجربہ کر کے کہ جتنے اللہ کے اولیاء ہیں اور صاحب ذکر ہیں وہ ہمیشہ ایسا ٹھنڈا پانی پیئیں گے یک کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈا پانی برف گھول کے پیتے ہیں۔ ذکر اللہ کی حرارت ہوتی ہے، اس میں ذات ہے، اللہ کا نام ہے، کوئی مذاق ہے؟ یہ تو بات ہے کہ آدمی ذکر کرے اور اس کا اثر نہ ہو بدن پہ۔ میرے اپنے دوست تھے، ابھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا مذاق بھی کرتے تھے ان سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی عمر تھی 95 سال، 100 سے گزر کے فوت ہوئے ہیں۔ 95 سال کی عمر میں شادی کی تو ہم پکڑ لیتے ہیں، ہم کہتے دادا یہ کیا اب تمہاری بھی وہ کہا کیا کروں بھائی، بات یہ ہے کہ شیطان سونے نہیں دیتا، کیا کروں، طاقت ہے کدھر جائے، گناہ کروں؟ کبھی 95 سال میں کہا ذکر کی برکت، حرام کھایا نہیں، زنا کبھی کیا نہیں، غلط عورت پہ کبھی نظر نہیں ڈالی، اب کیا کروں، میری تو ابھی تک وہ طاقت ہے جو 20 سال کے جوان میں طاقت۔
وجہ یہ ہے میرا بھائی، اوپر سے جب میٹیریل دیکھنا، وہ مثال مشہور ہوتی ہے کہ مرکز جب ختم ہو جائے تو برانچیں کیا کریں گے؟ جب اوپر ہیڈ میں پانی نہ ہو تو نالے میں واٹر کورس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ نیچے پانی نہ ہو، آپ کنویں کھودتے جائیں، کہاں سے؟ پہلے 7 فٹ پانی، 10 فٹ بھی، اب 300 فٹ بور کرو تو جا کے پانی آتا ہے۔ واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر اس پانی کو میں پھر نیچے لے جاؤں کون لائے گا پھر اس کو؟ اس لیے دعا کیا کرو، امت پہ بڑا وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور ما سوا توبہ اور دعا کے کوئی حل نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک توبہ اور ایک دعا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، صدقات کرو، خیرات کرو۔ بالکل اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ اضطراب میں ہے، کفر نے ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے، عرب ہے، عجم ہے، ہر طرف سے انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ جہاں دیکھو مسلمان مر رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان مر رہا ہے، اور انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہر بندہ اب پاگل ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ بھی، اس بندے پہ خون چڑھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی قتل کر دے نا تو کہتے ہیں خیال رکھنا اس کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا ہے، خون چڑھا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی مار دے۔ اور جب لوگ اتنے سامنے، اب اچھا جا رہے ہیں، وہ جناب گاڑی الٹ گئی، جا رہے ہیں بس الٹ گئی، جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں، تو وہاں جو دیکھیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ معصوم پھول کی طرح بچے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں اور ماں لاش اٹھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو۔ اب تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، آدمی یعنی کھولے نا تو بس پہلی بات کیا ہوگی؟ حادثہ، موت، حادثہ، موت، قتل، ڈاکہ، چوری، قتل، فائرنگ۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، شیعاً ویذیق بأسکم بأس بعض۔ آج وہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب جناب فرماتے شیء من صدین قلیل فهذا الذی سارا امرتین کالجنتین الیہ بعد الثمار النضیجۃ، وہ باغ جن میں بڑے بڑے پھل تھے، والمناظر الحسنۃ، بڑے بڑے خوش منظر تھا، والظلال العمیقۃ، بڑے گہرے سائے تھے، والانہار الجاریۃ، جن میں نہریں بہتی تھیں، تبدلت الى شجر الاراک والطرفاء والسدر ذی الشوک الکثیر والثمر القلیل۔ اب وہاں کیا تھا؟ یا اراک کے درخت تھے، یا جھاؤ کے درخت تھے، یا بیری کے درخت تھے، جس میں کانٹے تو بہت ہوتے ہیں لیکن پھل تھوڑا ہوتا ہے۔ وذلک بسبب کفرہم وشرکہم باللہ وتکذیبہم الحق وعدولہم عنہ الی الباطل۔ اور یہ عذاب ان پہ کیوں آیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، حق چھوڑ کے باطل کی طرف جانے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وَهَلْ نُجَازِيَ إِلَّا الْكَفُورَ۔ أَيْ عَاقَبْنَاهُمْ بِكُفْرِهِمْ، ہم نے ان کو کیوں پکڑا؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ قال مجاہد وَلَا يُعَاقَبُ إِلَّا الْكُفُورَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتے مگر اپنے نافرمانوں پر۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ صدق اللہ العظیم لا يعاقب بمثل فعله الا الكفور۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے میرا اللہ تو سچا ہے، تیرا فرمان سچا ہے،
اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو کسی کے گناہوں کے کبھی سزا نہیں دیتے. حالانکہ کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ میں بے گناہ پھنس گیا ہوں، لیکن وہ گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس نے اور گناہ کیے ہوتے ہیں جن کو اس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں. وقال طاووس لا يناقش الا الكفور. وقال النبي حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابو عمر بن ناصر الرملي قال حدثنا جابر محمد قال حدثنا ابو البيدان الشام بن الصالح التغلبي عن ابن خبرة وكان من اصحاب علي رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت علی کے دوستوں میں ہیں، ان کے ساتھی ہیں. فرماتے تھے جزاء المعصیت الوہن فی العبادہ، کہ گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آدمی پھر عبادت میں کمزور ہو جاتا ہے. والضیق فی المعیشت، اور رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے. والتعثر فی اللذت، اور لذت والی چیزوں کے اندر مشکل آ جاتی ہے. وَمَتَّعَثُّرُ فِي اللَّذَّةِ قَالَ لَا يُذَلَّ إِذَا جَاءَ مَن يَنَغِّصُهُ إِيَّاهَا، یعنی اب اس کو حلال میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. یعنی انسان کے لیے رزق حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ حلال کی لذت بھی اللہ چھین لیتے ہیں. یعنی حرام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کی عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے. یہ معصیت کی وجہ ہوتی ہے. یاد رکھو کہ کبھی نماز رہ گئی، کبھی فرائض رہ گئے، کبھی سنتیں چھوٹ گئیں، کبھی اشراق چھوٹ گیا، کبھی تہجد چھوٹ گئی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ من تہاون فی النوافل اوقب بحرمان السنت، اور بعض علماء نے فرمایا من تہاون من بالآداب اوقب بحرمان النوافل، جو بندہ ادب آداب میں سستی کرے اللہ نفل سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر نفلوں میں سستی کرے اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر سنت پڑھنے میں سستی کرے تو ایک دن فرائض اللہ سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ انسان اچھا یار یہ 4 سنتیں کیا ضروری ہے، 2 بھی تو حدیث میں ہیں نا، یار ٹھیک ہے 2 پڑھو. اب 2 پڑھنے پہ آ گیا، ایک وقت آئے گا یہ 2 بھی چھوڑ دو. پھر ایک وقت آ جائے گا خدا دروازے مسجد آنے سے بھی محروم کرو. تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ جتنا نفل پڑھ سکتے ہو، نفلی طواف کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، رات کو تہجد پڑھ سکتے ہو، صبح کو اشراق پڑھ سکتے ہو، ضحیٰ میں چاشت پڑھ سکتے ہو، تحیت المسجد یہ نہ سوچے کہ یار ابھی داخل ہو رہے ہیں 4-5 منٹ رہتے ہیں، چلو اذان ہو جائے گی دفعہ سنتیں پڑھ لیں گے، اور 4 منٹ میں تم 2 رکعت تحیہ پڑھ لو تو کون سا نقصان ہو جائے گا. اچھا آگے بیٹھے ہو تو فارغ بیٹھنے کے بجائے قرآن شریف اٹھا لو، 1 ورق پڑھ لو، 1 رکوع پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، بجائے اس کے کہ دوستوں سے گپے مارتے رہو. اچھا یہاں سے نکلے ہو گھر جا رہے ہو، گھر جا رہے ہو ذکر کرتے گیا جاتے جاتے 200 اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لو گے. اور اگر کس سے کہانیاں شروع ہو گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. تم نے ٹھیک دیکھا ہے جناب، لیکن سمجھا نہیں ہے. ماشاءاللہ یہی تو مشکل ہے نا، دیکھ تو سب لیتے ہیں. حضور پاک نے جب حج فرمایا تو فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، زبان سے فرمایا کہ نہیں؟ پھر وہاں کیا کہو گے؟ اچھا کسی آدمی کا نکاح کیا جائے، نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ النکاح من سنتی. ایجاب قبول زبان سے کرو گے، لفظ سے کرو گے، یا دل میں ہوگا؟ کیا خیال؟ یہی مشکل ہوتی ہے نا، مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی نے کسی نے ایک نسخہ سیکھ لیا وہ حکیم بن گیا.
جناب وہ کہتے ہیں میرے پاس جناب سر درد کی ایسی دوائی ہے کہ بس ایک گولی کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. کھائی گولی بندہ گیا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں کہ سر درد کیوں تھا اس کو بیوقوف. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے, کسی پر فالج کا حملہ ہو جائے نا جی تو سارے آ جائیں گے, بابا اس کو انڈے کھلاؤ, کبوتر کی یخنی پلاؤ اس کو, سردی کے ساتھ اس کو اٹیک ہو گیا, فالج ہو گیا. وہ اللہ کے بندے, فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کے زیادہ ہو جانے سے. جب تم کبوتر کی یخنی پلاؤ گے انشاءاللہ بلڈ پریشر اور شوٹ کرے گا, نہ مرتا بھی جلدی مر جائے گا اللہ کی رحمت سے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم بھی آپ کی طرح دیہاتی ہیں نا, ہم کون سا شہروں میں رہتے تھے, بستی میں رہتے تھے جہاں سڑک بھی نہیں تھی, بجلی بھی نہیں تھی. وہ سب ہمارے بعد آیا ہے. نہ بجلی نہ سڑک نہ کچھ, نہ قصہ نہ کہانی. اور سڑک بھی ایسی تھی ماشاءاللہ 4 میل کا ٹکڑا. جب ہم KLP روڈ تک آتے تھے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے. تو ہم تو خود بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا تھا نا جی, اچھا اس بیچاری کو ٹیٹنس ہو گیا ہے اور یہ جناب حلوہ چڑھا رہے ہیں سر پہ اور آگ جلا رہے ہیں اور گرم کپڑے ڈال, وہ بیچاری کو وائرس لگا ہوا ہے, ٹیٹنس ہو گیا ہے, اس کو ٹیٹنس ویکسین دینا چاہیے. زندگی ہے تو بچ جائے گی ورنہ نہیں بچے گی. یہاں جو عورتیں ایئر کنڈیشن میں بچے پیدا کرتی ہیں ان کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ بچہ پیدا ایئر کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے. اچھا وہی چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے ٹانگوں سے پکڑ کے ٹھنڈے پانی میں دبا دیتے ہیں ڈاکٹر, اس کو سردی کیوں نہیں لگتی جناب؟ اللہ کے بندے, اصل وجہ یہ ہوتی ہے عورتیں ہوتی ہیں بیچاری ہماری, ایک تو غریب ہے بیچاری, غربت کے بعد جاہل ہے, وہ گندے کپڑوں سے اپنے بدن کو صاف کرتی رہتی ہے, بس جراثیم لگا اور ٹیٹنس ہو گیا بندہ. اور یہ حیض ہے, خون ہے, گندا ہے, ولادت کا خون ہے, گندی ہے, بس وہ جیسا کپڑا لے آؤ نا, کوئی گندا کپڑا لے آؤ, گندا کپڑا کہے بھی یہی کہ گندا کپڑا لے آؤ, اس میں جراثیم ہوتے ہیں, بیچاری مر جاتی. تو اس لیے میرا عزیز یاد رکھو کہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے. انما الاعمال بالنیات. جیسے مقام ایمان دل ہے لیکن کلمہ نہ پڑھو, اعمال نہ کرو, ایمان ہوگا؟ اسی لیے پھر علماء کہتے ہیں نا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. پھر زبان کیوں آ گئی؟ تو مسئلہ سمجھا کرو کہ اصل مقام نیت کا دل ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں 4 رکعت نماز عشاء فلاں, کوئی ضروری نہیں, استحضار ہے. لیکن بعض اعمال میں زبان سے بھی نیت کی گئی ہے, جیسے حج کی نیت حضور پاک نے زبان مبارک سے فرمائی ہے. اس لیے ہر بات میں نا حکم جاری کر دیا بس یہ گمراہ اور وہ گمراہ. مقام نیت دل ہے, سب کے نزدیک متفق فیصلہ ہے. باقی زبان سے استحضار ہے, کر لیا, نہ کیا. اگر مزی لگ جائے استنجا کریں, وضو کریں, کپڑے کو لگ جائے وہ بھی دھو ڈالیں. شوہر اور بیوی نے حج کرنے کا ارادہ کیا, پھر شوہر کا ارادہ بدل گیا, احرام نہیں باندھا تو کچھ نہیں ہوا. پھر جب اللہ توفیق دے کرے, بیوی نے روزہ رکھ لیا, پھر حج کو چلے گئے, بیوی نے روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہوگا؟ کیوں توڑ دیا؟ وجہ بھی تو لکھو نا, سبب کیا تھا؟ بہرحال روزہ قضا کرے. بچے کا نام ہم نے عثمان کلیم رکھا ہے, تو عثمان کا کافی نہیں تھا, آگے کلیم ضرور ملانا تھا. اس سے اللہ نے کلام کیا ہے کہ کلیم بن گیا ہے. کلیم اللہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے, تو عثمان کافی. عبد الکلیم کوئی نام نہیں ہوتا, عبد الحکیم ہو سکتا ہے, عبد الکریم ہو سکتا ہے, عبد الرحیم ہو سکتا ہے. عبد الکلیم, کلیم کو اللہ کا نام تھوڑا ہے.
حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا اگر بال مسجد عائشہ سے کٹائے نہیں، بال ہر حال میں حد حرم میں کٹانے ہوں گے، یعنی عمرے کے بعد حد حرم میں بال کٹائیں گے. اسی طرح حج کے بعد مینا میں کٹائیں گے یا پھر حد حرم میں. مینا بھی تو حرم میں ہے نا. اگر حد حرم سے باہر بال کٹائیں گے دم پڑ جائے گی، کیونکہ عمرے کے سارے احکام کیا ہیں؟ طواف ہے، صفا مروہ ہے اور حلق ہے. تو اب یہ تینوں حرم میں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک جدہ میں ہوگا، ایک طائف میں ہوگا اور ایک ابہا میں ہوگا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا. طواف بھی مکے میں حرم میں ہوگا، صفا بھی حرم میں ہوگی اور حلق بھی حرم میں ہوگا. باہر کرو گے تو دم پڑ جائے گا. تو کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام قوم سبا کا جو واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ تو کتابوں میں ایک قول ہے، اللہ عالم کب ہوا، حقیقت کا تو اللہ کو علم ہے نا. یعنی ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ زمانہ فطرت ہے، ایک قول ہے، باقی اللہ عالم صحیح ہے غلط ہے خدا بہتر جانتے. اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جو ہے دیکھنا، اس میں تطابق کیوں کرنا ہے؟ وہ کٹھا ملانا ہے ضروری؟ وہ اپنے زمانے میں تھے یا اپنے زمانے میں تھے؟ ہی کیا بات ہوئی؟ مثلا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پہلے گزر گیا، تو بلقیس جو ہے وہ بھی اسی سبا سے تھی. یہ مانا نہیں کہ ایک ٹائم میں تھی. کوئی عقل کرو نا. جیسے ہم کہیں کہ کعبے کو ابراہیم نے بھی بنایا تھا اور حضور محمد مصطفیٰ نے بھی بنایا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک وقت میں بنایا، دونوں کٹھے کھڑے ہوئے تھے. ابراہیم نے اپنے زمانے میں بنایا، حضور نے اپنے زمانے میں بنایا. آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بنایا، ادریس نے اپنے زمانے میں بنایا. وہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بلقیس یعنی جس کے بارے میں ہدہد نے خبر دی، پھر حضرت سلیمان نے بلایا، اسلام لے آئی، وہ بھی قوم سبا اس علاقے سے تھی. اب یہ مانا نہیں تھا کہ وہ یہ واقعہ جب پیش آیا وہ بھی اسی وقت تھی. اس میں تو کوئی تعارض ہے ہی نہیں کہ وہ واقعہ سلیمان کے زمانے میں ہے اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے زمانے کے درمیان میں ہے، تو کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں. کون سا اس میں تعارض ہے کہ اس کو آدمی حل کرے؟ تعارض تو ہے ہی نہیں نا. وہ تو انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جس بلقیس صاحبت سلیمان کا جو ذکر آیا ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی سبا سے تھی، یعنی اسی کی اولاد تھی. اسی لیے حضرت سلیمان کی خدمت میں ہدہد نے کہا تھا جئتک من سبع بنبأ یقین. اور اسی طرح یہاں قرآن کہتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. تو معنی یہ ہے کہ یہ ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے. یہ معنی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں تھے، ایک وقت میں تھے، ایک دن میں تھے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمین. اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین.
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلهم من الراشدین الناجحین الفائزین. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمان عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، اور جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں بربادیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما. تعدم حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. میرا ڈرائیور چھٹی